شرم نہیں آتی اس لب و لہجے میں بات کرتے ہوئے؟ نکال دیا حوالے، اب کیا مسئلہ؟ کیوں ڈالے تھے؟ نکالے اس لیے ہے نا کہ غلط تھے. تو قرآن کریم تمہیں وہ جگہ ملی جہاں تم نے اتنی غلط چیزیں ڈال دی کہ اب تمہیں وہ نکالنی پڑیں گے، صاف کرنی پڑے. غلط نہیں تھی تو نکالی کیوں؟ نکالیں گے تو ڈالی کیوں؟ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پرانا کام تھا اسی کو لے کے چل رہے ہیں، یا نعوذ باللہ مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں. جہاں جو باطل فرقہ ہوگا، جہاں جو باطل آئے گا، جس دروازے، جس رخنے، جس سوراخ سے گھسنے کی کوشش کرے گا، عقابی نظر رکھنے والے علماء موجود ہیں، وہیں اسے روکیں گے، وہیں مسل کے رکھ دیں گے اس کو انشاءاللہ. یہ تردید. میں آپ کو ایک اور بہت نازک بات بتانے جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین. اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ بچوں کے نصاب کے لیے بڑی پیوند کاری سے اذہان کو خراب کرنے کے لیے جو زہر گھولا گیا تھا، اس پر علماء امت اب میدان میں آ رہے ہیں اور پوری حقیقت کو کھول رہے ہیں. حضرت پیر طریقت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ کی جو تردید آئی ہے، اسے جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں وہ امت کی رہنمائی کے لیے حرف آخر ہے. یہ جو بار بار دکھا رہے ہیں کہ جی یہ علماء کی تقریر ہے، ہم تو علماء کے پیچھے ہیں، تو جن کو آپ بطور سند پیش کر رہے ہیں وہی علماء اب جم کر اس کی تردید کر رہے ہیں. تو اب اگر آپ ان علماء کے پیچھے ہیں اور جن عقائد، جن نظریات، جن حوالہ جات اور بطور خاص جس گروہ کی وجہ سے اب آپ کو یہ روز بد دیکھنا پڑ رہا ہے اور آپ کی بھد اڑ رہی ہے اور آپ کا دجل، آپ کی تلبیس اور بطور خاص آپ کی جہالت آشکار ہو رہی ہے کہ قرآن کریم اور ترجمہ قرآن کریم اور پھر سلیبس کے لیے اس کی تیاری جس سے نسل نو کی تربیت ہو، آپ اس کے قطعاً اہل نہیں ہیں. یہاں کیا یہ گیا کہ جدید فارغ التحصیل کچھ لڑکوں کو ہائر کیا گیا تنخواہ پر، اور ان سے شجاع شیخ نے کام لیا اپنی مرضی کا، اور لوگوں کو یہ کہا ہمارے پاس علماء کی پوری ٹیم ہے. علماء کو تو آپ لوگ ان مساجد میں جو آپ کے زیر اثر ہیں تنظیم اسلامی کی، وہاں عالم 5 وقتہ نماز پڑھائے گا، کیونکہ 5 وقتہ نماز یہ نہیں پڑھا سکتے وقت پر، یہ ان کے بس کا ہے نہیں. لیکن جب بات جمعے کی آئے گی تو یہ کبھی عالم کو ممبر پر نہیں آنے دیں گے، کیونکہ یہ عالم کو نعوذ باللہ اس قابل نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ دین سمجھا تو ہم نے سمجھا. اور جب ان کی باری آئی قرآن کریم کے ترجمے کی، حالانکہ یہ خود کو مفسر قرآن سمجھتے ہیں، شادی ہال کرائے پر لے کر پوری رات تفسیر بیان کرتے ہیں عامت الناس کو بٹھا کر، اور جب ان کی باری آئی تو قدم قدم پر حماقتیں بھی، جہالتیں بھی، نادانیاں بھی، کم علمیاں بھی، اور اب تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے سازشیں بھی اس میں کار فرمائے عمل نظر آئیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. 1949 میں امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے بنیاد رکھی تھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی، اور 1954 میں پھر باقاعدہ حضرت شاہ جی کو سب کے مشورے سے اس کا امیر بنایا گیا، اور حضرت شاہ جی خطابت کے شہنشاہ اور باطل کے مقابلے میں صف اول کے مرد حر اور مرد مجاہد، مجلس احرار، لال قمیصیں، 18 سال زندگی کے جیلوں میں گزار دینے والے، وہ قرآن پڑھتے تھے، پوری رات گزر جاتی تھی، مجمع ہلتا نہیں تھا، موسلادھار بارش میں بھی خطابت کے بے تاج بادشاہ مانے جاتے تھے. 21 اگست 1961 داعی اجل کو لبیک کہنے تک اس مجلس کے امیر رہے. پھر اس کے فوراً بعد حضرت قاضی احسان احمد شجابادی رحمہ اللہ وہ اس کے امیر رہے. پھر ان کے بعد حضرت مولانا لال حسین اختر مجلس تحفظ ختم نبوت، جو اب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اس کے امیر رہے. اس کے بعد
मुहद्दिस उल अस्र, वली दौरा, मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बन्नौरी रहमहुल्लाह, जिनका बनौरी टाउन आज भी पूरी दुनिया में ऐसा दरख्शंदा सितारा है जिसकी चमक और आबोताब के सामने कमर भी मांद है। उनके इंतकाल के बाद ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह, उनके बाद हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी, अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस, मुदर्रिस, आलिम, फाज़िल, मुहक्किक, और हज़रत मौलाना उनके इंतकाल के बाद हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक इस्कंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह, कैसी कैसी निस्बतें हासिल हैं। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को हर दौर में कादियानियत का रद्द किया, उसके खिलाफ काम किया, ता के कामयाबी से उसका ऑपरेशन किया, कलाकमा किया। आज पूरी दुनिया में वो गैर मुस्लिम अक़लियत मानी जाती है, दुनिया भर से, हत्ता कि जनूबी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वहाँ की अदालतों में भी जब दलाइल पेश हुआ उन्होंने कहा नहीं, मुसलमानों का हिस्सा तो नहीं। और अब मौजूदा इसी दौरान हज़रत मुफ्ती अहमदुर रहमान रहमहुल्लाह इसके नायब अमीर रहे, हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह इसके नायब अमीर रहे। हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमहुल्लाह ने इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम लिखी और उसमें तफसीली दलाइल के अंबार, तफसील, तहकीक, हवालाजात और मुनकिरीन कुरान को, गुस्ताखान सहाबा को, सहाबा की तकफीर करने वालों को, अंबिया के बाद किसी और के बारे में इस्मत का अकीदा रखने वालों को, अंबिया के बाद किसी और के बारे में यह अकीदा कि उस पर वही उतरती है, सराहतन काफिर कहा और कहा कि इनके इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। और ये सही है, जो कुरान में तहरीफ का कायल हो, मुनकिर कुरान हो, मुसलमान नहीं है। कुरान तो नस्स क़ती है, उसके तो एक लफ्ज़ का इनकार कुफ्र है। ये सारी निस्बतें हज़रत शाहजी से चलाइए। मौजूदा अमीर हैं पीर तरीक़त हज़रत मौलाना हाफिज़ नासिरुद्दीन खाकवानी, अजीम शख्सियत, अजीम निस्बतों के हामिल, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मौजूदा आलमी अमीर, अमीर मरकज़िया। और ये सारी निस्बतें देखें जो इतने बड़े बड़े उलमा और बुज़ुर्गों की चलते चले आ रहे हैं। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में जो इमारत की खिदमत या मनसब है, यह आम शख्सियत को नहीं देखा जाता, उसका रूहानी मकाम, उसका ताल्लुक़ महल्ला, उसका तक़वा, बातिल के ख़िलाफ़ उसका नडर होना, बेबाक होना। और यह एक मरतबा फिर पूरी ताकत और क़ुव्वत से साबित होकर सामने आया कि जब इस मुताला कुरान हकीम के मामले में उनके सामने बात रखी गई तो हज़रत ने फरमाया मैंने कोई तकरीज़ नहीं लिखी, धोखा है, जाली है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि आपका लेटर हेड किसी तरह साजबाज करके इस्तेमाल किया गया, और हज़रत ने जो उसकी तरदीद लिखी, जो इबारत तैयार होकर आई, उसमें फरमाया जाली है, धोखा है, कतान दुरुस्त नहीं। और फिर उसमें यह लिखा कि असल वजह जो लिखी कि ऐसे गिरोह को शामिल किया गया है जो कुरान करीम में तहरीफ का कायल है, सहाबा किराम की तकफीर करता है और अकीदा इमामत यानी हुजूर अंबिया से अफजल किसी को मनसब देता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वही का अकीदा, ये अकीदा इमामत है। फरमाया अकीदा इमामत रखने वाला ऐसा गिरोह, इनको शामिल किया गया। और ये पूरा अलग पैराग्राफ है, और इस बिना पर फरमाया कि ऐसे गिरोह को शामिल करना हरगिज़ दुरुस्त नहीं। मैं इसकी तरदीद करता हूँ और ये तकरीज़ मेरी नहीं है। और फिर जब वो इबारत आई तो वो ख़त मैंने देखा है उसका व्हाट्सएप पर, और उसकी तस्वीर मुश्तक आई हैं। उस पर हज़रत ने पढ़ा, उसको पढ़कर उसी पर बस नहीं किया, अपने कलम से फिर लिखा कि अगर मैंने दस्तखत किया भी हो, बड़े हज़रात हैं, कई चीज़ें आती हैं तकरीज़ के लिए, दस्तखत के लिए बाज़ औक़ात खादिम पेश कर देते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कहीं दस्तखत है वो स्कैन करके कहीं और चला लिया, पहले तो कहा मेरा है ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं। यहाँ पर एक बात और समझें, ये बड़े हज़रात के पास जाके जो कहानी पेश करते हैं ना कि कुरान करीम निसाब से निकाल दिया गया था
اب سارے نصاب میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے، پورے قرآن کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی حیران ہوتے تھے، کہاں تو سورہ انفال نکال رہے ہیں، سورہ توبہ نعوذ باللہ نکال رہے ہیں، اور کہاں پورا قرآن کریم 7 جلدوں میں 7 سالوں میں 6 سے 12ویں تک کچے اذہان کے لیے، ان کی تربیت کے لیے سارا شامل کر دیا۔ ان کی بزم میں تو آتا نہ تھا مجھ تک دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، کہ جب دور جام یہاں تک آیا ہے تو اس میں کوئی بات مشکوک ہے۔ یہاں تو قرآن کریم ہے، پھر وہ پورا شامل ہو گیا، تو لوگ سمجھتے، اور مسودہ ہوتا ہے، اور بتاتے ہیں، یہ بات تو بتاتے ہی نہیں کہ کیسے کیسے گروہ، کیسے کیسے عقیدے والوں کو شامل کیا گیا، اور یہ کہ ان کے عقائد بھی ہم لکھیں گے، ان کی کتابوں کے حوالے بھی دیں گے۔ اور پھر جو اب انہوں نے نیا ایڈیشن لایا ہے، اس میں لا کر یہ کہتے ہیں یہ دیکھو نیا ایڈیشن ہے، ہم نے سارے حوالے نکال۔ تم چور ہو، تم چور ہو، چور! اور چور سے مال مسروقہ برآمد ہو جائے، یا وہ لا کر دے دے پکڑے جانے کے بعد، تو کیا وہ احسان کرتا ہے؟ ارجو مال واپس دے دیتا میں، جو واپس ہو گیا وہ مال دے دیتا۔ ابے تو نے چوری کیوں کی؟ چور ہے تو، احسان کر رہا ہے؟ شرم نہیں آتی اس لب و لہجے میں بات کرتے ہوئے؟ نکال دی حوالے، اب کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ڈالے تھے؟ نکالے اس لیے ہے نا کہ غلط تھے، تو قرآن کریم تمہیں وہ جگہ ملی جہاں تم نے اتنی غلط چیزیں ڈال دی کہ اب تمہیں وہ نکالنی پڑیں گے، صاف کرنی پڑیں۔ غلط نہیں تھی تو نکالی کیوں؟ نکالیں گے تو ڈالی کیوں؟ یہ تمہارا حال ہے، اور تم قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہے ہو، ترجمہ بیان کر رہے ہو، اور اس میں یہ نہیں بتاتے کہ ترجمہ کس کا ہے، ملغوبہ بنا کے رکھ دیا اس کو، نعوذ باللہ، اور پھر سینے چوڑے کر کے تنخواہ دار کو چھٹتے ہیں، نکال دیا جی۔ تو معلوم ہوا نا کہ تم وہ ہو، تمہیں یہی نہیں معلوم کہ قرآن کریم میں کیا چیز اس کے ترجمہ اور تفسیر میں شامل کرنی ہے، کیا نہیں کرنی۔ ہر دفعہ ایڈیشن میں کچھ بڑھا رہے ہو، کچھ نکال رہے ہو۔ وہ علماء جن کی تقاریر اب بھی موجود ہیں، واللہ العظیم، پہلی بات تو یہ کہ جو خدام ہیں ان کا فرض ہے کہ بات ان تک پہنچائیں۔ یہ جو بزرگوں کے گرد جالے بنے ہوئے ہیں اور لیئر در لیئر یہ دیواریں بنائی ہوئی ہیں اور بزرگوں تک بات، تم مجرم بنو گے عند اللہ۔ اللہ کو جواب نہیں دینا، قبر میں نہیں جانا، نئی نسل کو کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ پوری بات بزرگوں تک پہنچانی چاہیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے جس بزرگ تک بات پہنچ رہی ہے وہ قطعاً تأمل نہیں کر رہا، اپنے قلم سے لکھا کہ اگر میں نے دستخط کیے بھی ہوں، یعنی بھول چوک میں، فرمایا اس سے بھی اظہار برات کرتا ہوں۔ ایسی شدت سے اعلان برات، اور نسبتیں دیکھی ہیں میں نے، پوری نسبتیں گنوائی ہیں حضرت شاہ جی سے۔ اور یہ عام عالم نہیں ہے، ایک ہوتا ہے عام عالم، ایک ہوتا ہے مفتی، ایک ہوتا ہے مدرس عالم، ایک ہوتا ہے خطیب عالم، ایک ہوتا ہے استاد العلماء، ایک ہوتا ہے سرجن عالم جو کامیابی سے باطل کا آپریشن کر چکا ہو۔ یہ وہ شخصیت ہے جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ ہیں، پیر طریقت ہیں، عالم سرجن ہیں، اس جماعت کی نسبت رکھنے والے تسلسل سے سربراہ ہیں جنہوں نے قادیانیوں کا آپریشن کیا، پوری کامیابی سے کیا، اور اس ناسور کو ملت سے کاٹا اور ختم نبوت کا پورا اور مکمل دفاع کیا۔ ان سے زیادہ کوئی کفر کو، باطل کو، اسلام پر لگائی جانے والی نقب کو، اس کے خلاف کی جانے والی سازشوں کو، اس کے ارد گرد بنے جانے والے جالوں کو، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ تردید میں اس قدر شدت ہے، اس قدر شدت ہے، اور اس پر بھی بس نہیں کیا، آخر میں پھر قلم رکھا، پھر لکھا کہ کوئی دور کی بھی نسبت ہو اس تقریر سے میری فرمایا نہیں ہے۔ اب آؤ نا، اب بولو کہ علماء کے پیچھے چلتے، یہ ہیں علماء، اور وہ علماء جن کی تقاریر اب بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے منصب کو اور بڑا کرے۔ خدا را اس بات کو سمجھیے۔ میں ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ اس مطالعہ قرآن حکیم میں جہاں صحابی کی تعریف لکھی ہے، جمہور اہل سنت اور محدثین کے ہاں صحابی کی ایک تعریف ہے اور اس پر سب متفق ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کا شرف حاصل کیا ہو اسلام کی حالت میں، اور اسی اسلام پر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں، شہید ہوئے ہوں، انتقال ہوا۔
یہ ہے صحابی کی تعریف. یہاں مطالعہ قرآن حکیم میں انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے صحابی وہ ہے جس نے حالت اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو. پہلی بات تو یہ کہ زیارت آنکھوں سے ہوتی ہے, تو نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم, تو اصل لفظ یہاں زیارت نہیں ہے, وہ رفاقت اور صحبت ہے. بہت دور سے دیکھا ہو, حجۃ الوداع کے بڑے مجمع میں 1,24,000 اس وقت وہاں موجود ہیں, تو رفاقت ہو گئی, صحبت ہو گئی, اور اسی پر دنیا سے تشریف لے گئے. انہوں نے یہ نہیں لکھا, انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے جس نے اسلام کی حالت میں زیارت کی ہو یا صحبت اختیار کی ہو. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ جو منکرین قرآن اور گستاخان صحابہ بار بار کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, 5 کے علاوہ باقی سارے حضور کے بعد مرتد ہو گئے تھے, اور یہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں, اور ہم سارے مسلمان پوری دنیا کے وہ صحابہ کرتے ہیں, تو انہوں نے اس تعریف سے یہ بات ذہن میں ڈالی, یہ وار کیا جڑ میں کہ وہ صحابہ ہی ہیں جنہوں نے اسلام کی حالت میں آپ کی زیارت کی, آپ کے ساتھ رہے, لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ. اور جو تم صحابہ کرتے ہو, تو چونکہ یہ تعریف ہے کہ اسلام کی حالت میں, تو جن کو تم صحابہ کہہ رہے ہو وہ اسلام کی حالت میں زیارت کر چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں, رفاقت اٹھا چکے ہیں, لیکن تم انہیں صحابہ کہتے ہو, صحابی کی یہی تعریف ہے, لیکن نعوذ باللہ بعد میں وہ مرتد ہو گئے, یعنی ہیں صحابہ ہی نہیں. صحابی کی پوری تعریف ہے اسی ایمان پر دنیا سے گیا ہو, اور یہ سارے کے سارے صحابہ الحمدللہ اسی ایمان پر گئے ہیں. اور جو اس میں نعوذ باللہ کچھ لوگ ابتدائی ادوار میں کہیں پر اگر کوئی واقعہ ہوا مرتد ہونے کا, اسی دور میں وہ صحابی نہیں ہیں. جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں وہ سارے کے سارے ایمان کی حالت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, نص قطعی ہے, وہ ایمان کی حالت میں گئے. اس طرح کے باریک باریک بے شمار وار کیے ہیں, اور کسی اور عقیدے کے جالے بنے. تو ایک کامیاب سرجن جو پوری نسبتوں کا حامل ہے, دیکھو ایک ہوتا ہے میں یوٹیوبر ہوں, سوشل میڈیا پر ہوں, میں میڈیکل کی کوئی کتاب اٹھاتا ہوں, اسے اچھی طرح رٹ لیتا ہوں 8-10 باتیں, اور میں طب پر ڈاکٹری پر ایک لیکچر جھاڑتا ہوں. عام لوگ اس سے ہو سکتا ہے بڑے متاثر ہو جائیں, لیکن جو فن کے لوگ ہیں, اہل فن ہیں, وہ سمجھ جائیں گے ڈاکٹر نہیں ہیں یہ, اسے پتہ نہیں ہے, اس نے کچھ چیزیں رٹی ہیں. کیونکہ جو رٹی ہوئی چیزیں کئی نظریے اس کے معارض اور ٹکراؤ اور مخالفت والے بھی آ رہے ہوں گے. جب میں صرف رٹی ہوئی چیزوں کو بیان کروں گا, وہ سمجھ جائیں گے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے کا کچھ نہیں پتا. جو نسبتوں کا حامل ہوتا ہے, آپ کسی اچھے ڈاکٹر حکیم کے پاس بیٹھیں گے, وہ ایک نظر آپ کو دیکھے گا, وہ کہے گا آپ کو فلاں مسئلہ ہے, آپ کا لگتا ہے بی پی بھی ہے, آپ کو شوگر بھی لگ رہی ہے, آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے, آپ کے پیروں میں چبھن, پیروں کی کمزوری, ہاتھ بناوٹ, وہ دیکھ کے سمجھ جائے گا. اسی طرح جو سرجن علماء ہیں جو فتنوں کے خلاف میدان عمل میں ہیں, قادیانیوں کا فتنہ عام فتنہ نہیں ہے, عالمی فتنہ ہے, اس کے پیچھے بے شمار سرمایہ ہے. انگریز آقاؤں کی خدمت کے لیے ہندوستان میں یہ فتنہ پیدا کیا گیا. اور نام دیکھیں آپ, کتنے بڑے بڑے نام, حضرت شاہ جی سے حضرت یوسف بنوری تک, ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر تک, اور اب امیر مرکزیہ. تو وہ ساری نسبتیں, وہ ساری لائن, وہ سارا تقوی, وہ سارا تجربہ, وہ سب کا سب حاصل ہوتا. پھر جب آپ ایک نظر دیکھتے ہیں, آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں سازش ہے. پھر آپ صرف لکھے ہوئے پہ بس نہیں کرتے, آپ پھر قلم اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے کیا بھی ہو تو اعلان برات ہے. منجی میں کیل ٹھوک کے رکھ دیے باطل کے خلاف ایسے علماء. الحمدللہ میدان میں آپ کو ایک اور بہت نازک بات بتانے جا رہا ہوں کہ اتنا زبردست کام کیا ہے کہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے, اور کچھ سازشیں شروع ہو گئی ہیں. آج تک جو بھی امیر بنا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا, تا دم آخری الحمدللہ وہ امیر رہے. شخصیت ہی ایسی تھی, نسبتیں ہی ایسی حاصل تھی. لیکن اب حضرت قبلہ پیر طریقت حافظ ناصر الدین خاکوانی کے خلاف ناپاک سازشیں شروع ہو چکی ہیں. خاکم بدان کچھ لوگ اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت کو اس عمارت سے ہٹایا جائے. لیکن انشاءاللہ قاضی احسان احمد شجابادی جیسا نڈر, حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ دامت برکاتہم العالیہ جیسا بہادر, شجاع, زیرک, اور حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم العالیہ ان جیسا تجربہ کار, نڈر, بے خوف اور علم میں تحقیق اور گہرائی رکھنے والا, اور جس ادارے سے ان کی سب کی نسبتیں ہیں امراء کی, جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر رہے,
جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن الٹون، اس کی کبار شخصیات، وہ سارے کے سارے اس قدر متحد، اس قدر متفق، اس قدر نڈر، اس قدر بے خوف ہیں کہ کوئی مائی کا لال ایسی سازش کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہ حضرات اس سازش کو پنپنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر اس مشن اور اس نظریے کے لیے ہزاروں جانوں کی ہر دور میں قربانی دی گئی ہے۔ یہ مجلس اور ان کے یہ امیر یہ نسبتوں کے حامل لوگ ہیں، اور باطل کے خلاف مزید ڈٹ جانا اور ایک اور باطل کو پہچاننا اور اس کی نشاندہی کرنا اور اس کی سختی سے تردید کرنا، اس نے حضرت کے قد کاٹھ میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ پتہ لگا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی پرانا کام تھا اسی کو لے کے چل رہے ہیں، یا نعوذ باللہ مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں۔ جہاں جو باطل فرقہ ہوگا، جہاں جو باطل آئے گا، جس دروازے، جس رخنے، جس سوراخ سے گھسنے کی کوشش کرے گا، عقابی نظر رکھنے والے علماء موجود ہیں، وہیں اسے روکیں گے، وہیں مسل کے رکھ دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ یہ تردید، اس کے کیا کہنے، الحمدللہ یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ وہ فتنہ، یہ وہ سازش، یہ عقائد پر وہ وار اور ایسے گروہوں کو ملانا جو ہیں ہی منکرین قرآن، اور ان کو ملا کے ترجمہ قرآن، اور وہ بھی نئی نسل کے لیے، کچے اذہان کے لیے، اور پڑھانے والا کوئی بھی آدمی، اسکول کا استاد۔ ان کی شروع سے سازش تھی کہ کسی بھی طرح قرآن کریم اس کے بیچ میں سے علماء کو نکال دو، کوئی بھی آدمی اٹھے قرآن پڑھا دے، سمجھا دے، وہیں سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس وقت بھی یہ بڑا فتنہ اس لیے پیدا ہوا کہ شجاع الدین شیخ اور اس نے جو علم فاؤنڈیشن بنائی اور جس طرح یہ کیا، بعد میں تو علماء کی تقاریر لے لی، کام اس نے سارا خود کیا، اسی لیے اس کام میں غلطیاں۔ اب علماء یہ کہ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ اس کو پڑھ تو نہیں سکتے۔ میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ جلد، اور میں اس موقع پر وفاق المدارس العربیہ سیکریٹری جنرل، خیر المدارس کے محتمم، نسبتوں کے حامل حضرت قاری حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے جب ملاقات ہوئی، غالباً مولانا ظہیر احمد ظہیر کی وہ ایک تصویر ہے، اس میں گود میں وہ کتاب ہے مطالعہ قرآن حکیم، انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹر منظور مینگل صاحب کو بھیجا تھا، انہوں نے تصدیق کی، تو اس لیے میں نے تقریر لکھ دی۔ تو اب اخلاقی اور شرعی طور پر حضرت مولانا قاری حنیف جالندری ادام اللہ فیوضہم، ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی تقریر کو واپس لیں، کیونکہ جس کو نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، جس کے بارے میں وہ ایک عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے اپنی تصدیق ہی سے رجوع کر لیا ہے اور شدید ترین رجوع کیا ہے۔ تو اس کے بعد تقریر لکھنے والوں کو جنہوں نے ان کی تصدیق پر لکھی، ان کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ اس کو واپس لیں۔ اور حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے، عمر خضر اللہ پاک ان کو عطا فرمائے، ان تک یہ بات اب پہنچنی چاہیے، ان کی خدمت میں جانی چاہیے، اور جب پوری صورتحال ان کے سامنے آئے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حضرت پیر ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، جب دارالعلوم دیوبند میں 35 سال تک صدر مفتی رہنے والے اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع کا بیٹا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی قلم اٹھائے گا، تب باطل کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دے گا انشاءاللہ۔ سر مقتل جنہیں جانا تھا وہ جا بھی پہنچے، سر منبر کوئی محتاط خطیب آج بھی ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔